ایک نظر کرم دی فرما ساڈے ستے دنوں کے رات ساڈے موہے دے لائن زندہ کر یا اللہ ساڈے دلوں دی اکھیاں کھول تاکہ تیرے کلام پڑھیے سوچیے اور عمل کریے اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سے اے جاہلو اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور صدیقین کے راستہ کی طرف آؤ اور ان کے اقوال و افعال میں ان کا اتباع کرو اور منافقوں کے طریقوں کا اتباع نہ کرو جو طالب دنیا اور آخرت سے روگرداں اور آپ تعالیٰ کی اس شاہراہ کو چھوڑے ہوئے ہیں جس پر متقدمین تھے. وہ دائیں بائیں اور پیچھے کا رخ لے گئے کامیاب راستہ چلے اور اپنی سڑک میں اس سیدھی بٹیا پر ہو کر بھی نہ گزرے جو حق تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تھا. عزیز من، یہ لوگ کہ جن سے تو دنیا کے واسطے مل جل رہا ہے کل کو تجھے نظر بھی نہ آئے. تمہارا باہمی تعلق قطع کر دیا جائے اور تیرا اور تیرے ان بد دین دوستوں کا تعلق قطع کیوں نہ کیا جائے جن سے تو نے غیر اللہ کے لیے میل جول رکھا. اگر مخلوق سے ملے بغیر چارہ ہی نہ ہو تو متقی اور زاہد عارف اور باعمل حق تعالیٰ کے طالب و مطلوب بزرگوں سے مل. ان سے مل جو تجھے مخلوق کو لے لے اور قرب حق تجھ کو دے دے، گمراہی تجھ سے لے لے اور سیدھی بٹیا پر تجھے قائم کر دے. دنیا کی طرف سے تیری آنکھوں پر پٹی باندھ دے اور پھر آخرت پر ان کو کھول دے. تیرے سامنے دنیا کا طباق علیحدہ کر دے اور اس کے بدلہ آخرت کا طباق رکھ دے. برا نہ پائی تجھ سے دور کر دے اور اس کے بدلہ جرابیں عطا کر دے. تجھ کو سانپوں بچھوؤں اور درندوں کے درمیان سے اٹھائے اور امن و راحت اور خوش عیشی میں لا دے. جس کی یہ حالت ہو اس سے مل اور اس کی نصیحت پر جمع رہ اور اس کے امر و نہی کو قبول کر کہ دنیا ہی میں خوبی دیکھے گا. بات ہی کیا ہے، شجاعت کی مدت 1 سال کا صبر ہی تو ہے. پر جہاں استقلال سے کام لیا تو کام لگا تو اس سے کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی اور تیری ضرورت بھی ہے. جلدی اور مزدوری کا سامان خرید اور عمل کے دروازہ پر بیٹھ. بس اگر کام کرنا تیرے لیے مقدر ہے تو کرنے بھی لگے گا. سبب کو اس کا حق ادا کر اور توکل کر اور عمل کے دروازہ پر بیٹھا ہے. بس اگر دوسرے مزدوروں کو لے اور اس کو نہ لے تو اس وقت بھی اپنی جگہ سے مت ہے یہاں تک کہ پاس ہو جائے کہ اب مزدوری کے لیے تجھے کوئی نہ بلائے گا. بس اس وقت اپنے آپ کو توکل کے سمندر میں ڈال اور سبب
اور مسبب کا جمع بنے، اپنے معلم کے سامنے بادر رہے، اور چاہیے کہ تیرا سکوت تیرے بولنے کی بنسبت زیادہ ہو، کیونکہ تیرے پڑھ جانے اور استاد کے دل میں جگہ پانے کا ذریعہ یہی ہے۔ سلف صالحین فرمایا مریدے کے چرا باید، شاگردے کے چرا نہ باید، ہر دو راہ چراگاہ باید فرستاد۔ تو مرید اپنے شیخ کے سامنے کیوں کہے، وہ کوئی عمل بتائے، کوئی ذکر الہی کے متعلق دیگر اوراد و وظائف، دیگر معاملات میں تو وہ کہے یہ کیوں۔ شاگرد جو استاد کے سامنے بیٹھا ہو، کلاس میں ہو، استاد سمجھائے، اور پھر وہ یہ نہ پوچھے استاد جی یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یعنی استاد کے سامنے کیوں کہنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا، اور سمجھ آ رہا ہے تو اس سوال کے اندر کے ہی سوال نکلیں گے، اور وہ استاد سے پوچھے گا کہ یہ سوالات کس طرح ہے، یہ معاملہ کیسے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مرید چرا باید، مرید کہہ دے استاد سے کیوں، اپنے شیخ کو کہے کہ کیوں، اور شاگرد کے کیوں نہ کہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر دو راہ چراگاہ باید فرستاد، ان دونوں کو چراگاہ میں لے جاؤ، جانوروں کے ساتھ باندھ، یہ کچھ لینے کے قابل نہیں، کچھ سیکھنے کے قابل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تو اپنے مشائخ کے سامنے، استاد کے سامنے یہ جو طریقت اور روحانیت کا معاملہ ہے، خاموش رہے، اور تیرا جواب بنے نہ کہ سوال۔ جب بھی تو بولے، اگر کوئی تجھ سے پوچھا جائے تو اس کا جواب دے، ورنہ خاموش رہے، اور دلوں پر نگاہ رکھ، اور جب تک دل پر نگاہ رہے گی جو کچھ فیض آ رہا ہے وہ اندر جاتا چلا جائے گا، اور جب نگاہ دائیں بائیں بھٹکے گی، الفاظ نکلیں گے، توجہ بٹ جائے گی۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شاگرد تھے، بیعت بھی آپ کی تھے اور علم بھی پڑھایا، حضور کی شجر میں بھی آپ کا نام ہے۔ ایک دن آپ تشریف فرما تھے تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ فلاں کتاب اوپر سے اتار لاؤ، سر کو اٹھایا اور پوچھا کہ حضور کس طرف، فرمایا یہ جو الماری ہے۔ حضور 12 سال ہو گئے مجھے آپ کے پاس بیٹھے، میں نے اس کمرے کو نہیں دیکھا یہ کیسے ہے، آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں اور توجہ آپ کی طرف وہ نگاہیں جھکی ہوئی ہے۔ آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی الماری ہے اور اس الماری میں کچھ کتابیں پڑھی ہیں۔ تو 12 سال تک آپ نے نگاہ کو اٹھایا ہی نہیں اس کمرے سے۔ تشریف لائے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں مؤدب ہو کر بیٹھے اور نگاہوں کو جھکا کے، اور یہ نگاہوں کو جھکا کے رکھنا یہ کس کا معاملہ ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ، بیشتر ہزاروں کے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کے چہرے کی طرف ایسے نگاہ اٹھائی اور نگاہ کو وہ چہرے کی تاب ہی نہیں لا سکے، اور زیارت اس نے کی صحیح جس کو حضور نے چاہا، ورنہ ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کے کچھ حصے میں انہوں نے چہرہ اقدس کو دیکھا اور تاب نہ لا کر فوراً نگاہوں کو جھکا دیا۔ اور روایات میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ بیٹھے ہوتے تو اس طرح بیٹھے ہوتے، بالکل کوئی چون و چرا نہیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی منہ سے کوئی الفاظ نہیں، پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جائے، گویا یہ پتھر ہے یا بت ہے یا کوئی درخت لگے ہوئے، کوئی حرکت نہیں، کوئی معاملہ نہیں، ہو خاموش حضور کی بات، کئی کئی گھنٹے تشریف فرما ہے لیکن حرکت نہیں۔
اور جتنا جنہیں ادب کیا، جتنا ادب کیا اتنا ہی بلند مرتبہ پایا۔ آج حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کہاں پہ نہیں جاتا، پھر اللہ نے وہ کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہمارے قبلہ عالم کو فرمایا کہ حضور اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلان کرے کہ جس نے آپ کو دیکھا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے۔ بہرحال وہ جھجکتے رہے اپنے حساب سے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے یہ بندے مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے تو پھر ان کو حکم ہوا کرتا ہے کہ اعلان کریں گے۔ حضور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ہاتھ پیر مرشد کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے ان تک پہنچتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ روح زمین پر کسی شخص کو پتہ لگے کہ بایزید بھی کوئی شخص ہے کہ میں اس کی بھی شفاعت کروں، اس کی بھی میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب کروں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس مقام و مرتبہ کے ہونے کے باوجود حضور کیا کر رہے ہیں کہ 12 سال تک اس کمرے میں تشریف لے جاتے رہے، علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا، ذکر و مراقبہ کرتے رہے، اور نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اس کمرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شیخ کی بستر میں بیٹھے نگاہوں کو جھکایا، دل کو بھی جھکایا، خیالات سے خالی کیا دل کو، اور جو کچھ لینا تھا وہ لیتے رہے۔ وہی چیز جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے متقدمین کے سے جو کچھ حاصل ہوا، اقتدا با رفتگاہ محفوظ کر، جو فرمایا کرتے تھے اکثر اقتدا با رفتگاہ محفوظ ہے، جو چل گئے نا اس راستے پر سلف صالحین، ان کے راستے پر چل، یہ محفوظ راستہ ہے، اور تھوڑا سا بھی دائیں بائیں بھٹکے گا تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ دیکھیں کچھ چند حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ملنگوں کی شکل میں یا اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اور کوئی نماز کا نہیں، کوئی شریعت کا نہیں پتہ، لیکن ان کے بعد بیٹھو اثرات تو چھوڑتے ہیں وہ اپنے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہم دائمی نماز میں ہیں، تو ایسا اس کو دماغ کو الٹ دیتے ہیں کہ ہم دائمی نماز میں ہیں۔ دائمی نماز کون سی ہے؟ میرے آقا و مولا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں، آپ پر تو 5 فرض ہیں، آپ پر ان کو نہیں معاف ہوئی تو ان کون سی دائمی نماز پڑھ رہی ہے؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، ہمت طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، وہ بھی ہمت طاقت نہیں تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی ہمت و طاقت نہیں تو اشارے سے پڑھو، اس حالت میں بھی نہیں معاف ہے کہ یہ دائمی نماز کہاں سے آ گئی؟ یہی ہے نا کہ جب وہ انجام ختم ہوگا، انجام کو پہنچے گے، اللہ تعالیٰ تو کیا معاملہ فرمائے، کیا غیظ و غضب ہوگا کہ خود بھی نہیں کیا اور جو ہمارے ساتھ جڑ گئے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ اقتدا با رفتگاہ محفوظ تھا۔ یہ جو بزرگ چل رہے ہیں چل کے گئے ہیں، اور جو چل رہے ہیں وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتا جائے، یہ اسی راستے پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے پاس تھے تو آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں چند لکیریں کھینچی، فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، اور جو سیدھے راستے پر رہا وہ ہدایت کو آ گیا، اور جو تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہوا وہ بھٹک گیا۔ یہ متقدمین سلف صالحین اللہ تعالیٰ نے جو ان پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں، انہی کا راستہ سیدھا راستہ۔ کیوں؟ انہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، پھر ان کو دیکھنے والوں نے ان سے تربیت پائی، پھر ان کو دیکھنے والوں نے ان سے تربیت پائی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے، قرآن و حدیث موجود ہے، ہر ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ تو انسان پھر دیکھتا ہے کہ میں جس کے ساتھ وابستہ ہوں کیا اس کی یہ چیزیں پوری ہیں، وہی ادائیں موجود ہیں کہ نہیں۔ جب وہ پوری طرح فرق لیتا ہے کہ نہیں یہ بھی سیدھے راستے، اسی راستے پر ہے جس راستے پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، پھر سمجھ جائے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور جب میں جو ہی تھوڑا سا دائیں بائیں ہوں گا میری منزل ختم ہو۔ اکثر یہ لفظ ہو رہا ہے ابتدا با رفتگاہ محفوظ، یہ چل گئے نا اس راستے سے، جن کے سونے سونے پیارے پیارے نام آج لیتے ہیں ہم، اور نام لیتے ہوئے ہماری نگاہیں بھی جھک جایا کرتی ہیں، یہ اسی راستے پر چلے جس راستے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور آج تک ان کے نام زندہ ہے۔ آج بھی ان کے جو نام لے رہا ہے عزت و احترام کے ساتھ اور نگاہوں کو جھکا کر نام لے رہا ہے، عزت و آبرو آج بھی ان کی قائم ہوتا ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ انہوں نے اس متقدمین کے راستے کو نہیں چھوڑا، وہی راستہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچا کہ یہ میرا راستہ، سیدھا راستہ ہے، وہ میرا راستہ ہے۔ اگر مزدوروں کو لے اور تجھ کو نہ لیں تو اس وقت بھی اپنی جگہ سے مت ہٹ، یہاں تک کہ فوت ہو جائے کہ مزدوری کے لیے تجھے کوئی نہ ہلائے، بس اس وقت اپنے آپ کو توکل کے سمندر میں ڈال کہ سبب اور مسبب کا جمع بنے، اپنے معلم کے سامنے بادل رہے۔ ادب یہ ایسا چیز ہے، آپ سنتے آ رہے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب، دیکھیں نا انسان ایسا فرماتے تھے تمہیں شریعت بتاؤں کیا ہے، طریقت کیا ہے، طریقت صرف دو چیزیں، تعظیم لامر اللہ والشفقت لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام حکم جو ہے نا ان کی تعظیم کرنا ہے، اور تعظیم کا معنی کیا ہے؟ جو لفظ نکلے دوڑ کے اس کو پورا کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس معاملے میں اتنے یعنی تیزی تھی ان کے، کسی کو فرمانا یہ کام کرو، ابھی انہوں نے پورا کام نہیں سنا دوڑ، ادھر تو آؤ سن تو جاؤ، جانا کدھر، حضور آپ کا حکم آ گیا اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، درمیان میں کوئی شخص کھڑا ہوا، فرمایا بیٹھ جا، دور گلی میں کوئی شخص آ رہا تھا صحابی جو میں گئی، ادھر کانوں میں آواز پڑی، وہ ادھر ہی بیٹھ گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ حضور کا جو حکم ہے تعظیم لامر اللہ، یعنی آپ کا جو بھی حکم آ گیا سر تسلیم ہے، اصلی جھک جا، بس تیرا کام کیا ہے؟ جھک جانا، آگے نتیجہ اور صلہ اور اس کا جو ثمرات ملنے ہیں یہ مالک کے ہاتھ، لیکن وہ کام پورے کرنے ضروری ہے۔ اور دوسرا فرماتے تھے کہ شفقت لخلق، مخلوق کے ساتھ شفقت کرنی، بے غرض دینا خدا کا کام ہے یا ولی کا جس کا فیض ہے۔ دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں حقیقی اللہ والے، کچھ ایسے بھی ہیں اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تھا قیامت، عزم مراتب اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے سب برابر ہوا ہے، بلکہ جو تھوڑے سے ماٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی شکل زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضور ایسا فرماتے ہیں کہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو چند دوست دور سے آتے، اس وقت یہ آپ کے یہ پوری سے اور لئی بہر سے اور موڑا گاڑ سے لوگ پیدل آیا کرتے، اتوار کی محفل میں پیدل آنا، صبح آنا اور شام کو پھر پیدل واپس جانا، بلکہ گجر خان تک پیدل آیا کرتے تھے۔ تو جتنے حضور کے دور سے دوست آتے اور مشقت کر کے آتے، اس زمانے میں یہ کچھ معاشی طور پہ بھی اتنی وسعت نہیں تھی، جس کی روٹی اور کپڑا پورا ہو گیا اس زمانے میں بہت بڑا شخص ہوا کرتا، ورنہ زیادہ تر یہی رہتا کہ ایک وقت خالی دوسرے وقت
نہیں ایسا دور گزرا ہے. حضور فرماتے ایسا فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ آتے دوست اور حضور اندر سے نہ کھانا ڈلوا کے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے سامنے رکھنا اور اس کو کھانا کھلانا. کھانا کھلانے کے بعد پھر اس کو اپنے پاس بٹھا لینا, پھر اس کا حال احوال پوچھنا, اس کے گھر کا پوچھنا, دیگر اس کے معاملات پوچھنے دل جوئی کے لیے کہ میں دور سے آیا ہوں اور ہے بھی ماٹھا آدمی ہوں, میرے پاس ہے غربت بھی ہے. تو حضور اس کے ساتھ خصوصی شفقت فرمانی اور خصوصی ٹائم عطا فرمانی اور جاتے ہوئے باطنی طور پر پر کر کے بھیجنا اس یہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معاملات تھے کہ جو یعنی ایسے صحابہ تھے مالی طور پر بہت بلند ترین صحابہ بھی ہے اور ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس اگر احمد ہے تو اوپر کچھ نہیں ہے, رہنے کو ہے تو کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور کئیوں کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا. ان کے ساتھ خصوصی شفقت کرنا. مسجد نبی شریف کے دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی, گرمی کا موسم تھا, کہنے لگی میں حضور سے تو بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بیٹھ تشریف لے گئے تو گفتگو ہو رہی تھی, تو ہے تھی تھوڑی سی وہ دماغی طور پر تھوڑا سادہ ہو رہی تھی. جب کافی وقت گزر گیا وہ باتیں کرتی رہی, کچھ ربط والی کچھ بے ربط باتیں کرتے کرتے صحابہ نے عرض کی ہے یا رسول اللہ تھوڑی سی دیوانی ہے دماغی بھی, تو گرمی بھی ہے, اندر تشریف نہیں ہے. آپ نے ایک لفظ دہرایا, ماٹھیا کی میں نہ سنتا تو کون سنتا, ماٹھیا کو میں نہ پوچھا گا تو کون پوچھے گا. جتنا انسان ہوتا ہے نا ماٹھا آدمی خیال کرے کہ ادھر سے نگاہ ہو رہی ہے, وہ میرے حال سے پوری طرح واقف ہے, اس سے مخفی نہیں ہے میری معاملہ. وہ نہیں پوچھے گا تو کون پوچھے گا, میں نہ پوچھے گا تو کون پوچھے گا. تو اللہ والے بھی جن کی بے غرض دوستی ہوا کرتی ہے, صرف خدا کی ذات کے لیے دوستی ہوا کرتی ہے, وہ ان پر خصوصی شفقت کرتے ہیں اور ان کی خاص دل جوئی کیا کرتے ہیں. باقی یہی کیفیت تھی نا, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جب حضور کی صحبت و مجلس, حضور کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پیار ملا, ہر شے کو بھول گئے. کیوں؟ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا, اپنا مذہب چھوڑا صاحب کا, اپنے عزیز و کارب بچوں کو چھوڑا, مال کو چھوڑا, ایک حضور کی ذات کو پکڑ لیا. اور اس معیت اور رفاقت میں ان کو وہ کچھ نصیب ہوا کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت ان کو. اور دوسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ صدیق ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق اکبر. یہ خیال کرنا کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں, یہ سب صدیق ہیں, اور صدیق اکبر ایک ہی ہے, وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی. ان کو حضور کی پہلی نگاہ میں جب حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے, کلمہ طیبہ پڑھا, حضور نے دل پر نگاہ ڈالی, دنیا کے تمام معاملات, آخرت کے تمام معاملات, عرش کے تمام معاملات ان کے سامنے پیش نظر ہوتے. جب انہوں نے سامنے آشیا کو دیکھا, اب آپ کسی شخص کو کہیں گی کہ یہ جو شیشے کے پیچھے ہے یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے, نہریں بھی جاری ہیں, درخت بھی لگے ہوئے ہیں, محل بھی بنے ہوئے ہیں, حور و غلمان بھی وہ چل پھر رہے ہیں, اس کو کہیں وہ کیا وہ شور ڈالے گا, شور و غل کرے گا, کسی معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا؟
کیوں؟ یہ بالکل یہ شیشہ ہے اور وہ سامنے عرش ہے، اور یہ میں نے تیرے لیے پیار کی ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کے دل پر وہ معاملات کھولے جاتے ہیں کہ یہ تیرا مقام ہے۔ یہ عالم فرماتے جد اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹھے ہم یہاں ہوتے ہیں، عرش کی خبر بھی لے آتے ہیں، بیٹھے یہاں ہوتے ہیں، جنت میں بھی سیر کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ غلاموں کا یہ حال ہے، پھر صحابہ کا کیا حال ہے؟ اور صحابہ کا یہ حال ہے تو میرے آقا کا کیا حال ہے؟ یہ انسان جس وقت بیٹھتے ہیں نا محفل میں یہ خیال کرنا کہ حضور ایک ایک شخص کے چہرے کو بھی جانتے ہیں، ایک ایک شخص کے نام و نسب سے بھی واقف ہیں۔ یہ حور ہے اللہ تعالیٰ جن دن کو جنت عطا فرمائے گا ان کو حوریں بھی ملیں گی۔ اس حور کی کیفیت کیا ہے؟ میں پڑھ رہا تھا اس کتاب روایات میں ہے کہ جب دنیاوی طور پر کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، یہاں دو برتن ہو آپس میں ٹکراتے تو ہے، جو یہ وقت گزرتا ہے یہ تھوڑے سے تکرار بھی رہ بھی نہیں سکتے اور جھگڑے بغیر بھی نہیں رہ سکتے اور ویسے بھی نہیں رہ سکتے، دونوں معاملہ ساتھ ساتھ چلتے چلے جاتے۔ تو جب کوئی شدت کے ساتھ جھگڑتی ہے وہ اپنے جس مقام پر بیٹھی ہوئی ہے جنت میں، وہاں سے وہ خیموں میں رہیں اس وقت اٹھا کے پردہ ادھر سے آواز دے رہی ہے کہ اللہ کی بندی کیوں جگڑ رہی ہے؟ اس میں چند روزہ تیرے پاس مہمان ہے، یہ میرا شوہر ہے، میرے پاس آنے والا ہے۔ وہاں سے آواز دے رہی ہے، وہاں سے دیکھ رہی ہے، وہاں سے سن رہی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کیا جھگڑا ہو رہا ہے، اور ادھر سے کہہ رہی ہے کہ نہ تنگ کر، کچھ عرصے کے لیے تیرے پاس آیا ہے، نہ تنگ کر۔ اب اس حور کی سماعت، اس حور کی بصارت اور اس کا آواز دینا، ہم تک آواز تو نہیں پہنچی لیکن اس کی سماعت کا کیا معاملہ ہے، اس کی بصارت کا کیا معاملہ ہے، اور کون ہے وہ؟ مخلوق ہے، ساری مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے۔ وہ جنت میں سے دیکھ کر ادھر سے دیکھ کے آواز دے رہی ہے کہ نہ تنگ کر، دیکھنے ملے ہمیں ہمارے آگے ہی دیکھ یہ خام خیالی ہے اپنے اندر کہ یہ بات ہے، یہ بات اللہ معاف کرے۔ حضور تو وہ معاملات بھی آخری جو جنتی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اس کی شکل کو بھی جانتے ہیں، وہ جو گفتگو اللہ کے ساتھ کرے گا اس معاملات میں وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بدر کے لیے تشریف لیے، گھر سے نکلے، جب مقام بدر میں پہنچے حضور نے پہلے ہی فرما دیا یہاں فلاں گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، نشان بھی لگا دیے یہاں یہاں گرتے چلے جائیں۔ وہی ہوا جب جنگ ہوئی اسی جگہ پہ وہ گرے اور واصل جنت ہو گئے۔ ان کو جانتے ہیں، ہماری ایک ایک ادا کو جانتے ہیں۔ معاملہ ہے کہ انسان جب جڑ جایا کرتا ہے پھر یہ خطرات اور یہ چیزیں کم ہو جائے گی۔ اصل جتنا کمی تعلق ہوگا اتنا سے مہربانیاں بھی زیادہ۔ آپ کسی کے ساتھ دوستی لگا لیں اور دوستی کے ساتھ جب خاص معاملات ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو بھول جائے، ہو نہیں سکتا جب آپ جائیں اور دوسروں سے بڑھ کر آپ کے ساتھ وہ شفقت نہ کرے، ہو نہیں سکتا کہ جدھر وہ پروٹوکول دوسروں کو دے رہا ہے اس سے بڑھ کر آپ کو نہ دے، کیونکہ یہ تعلق کی بات ہے۔ جتنا تعلق بلند ہوتا چلا جائے، جتنا تعلق وسیع ہوتا ہے، جتنی بندگی اور غلامی بڑھتی چلی جاتی ہے، آقا کی محبت دل میں بھی محبت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج لے ان کی بنا آج مدد مان، کل نہ مانے گی، قیامت میں اگر مان لیا تو بھی تو سارے مانیں گے۔ اور
آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک جو دنیا میں آیا ہر ایک کے لیے جنت کو تیار کیا گیا، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ، چاہے مومن ہے چاہے وہ کافر ہے مشرک ہے کوئی بھی ہے، اللہ کو ماننے والا ہے اس کے لیے بھی جنت تیار ہوئی ہے، اور اللہ کو نہ ماننے والا اس کے لیے۔ اب جنت ہر ایک شخص کے لیے تیار ہے، اور کسی کا نصیب اچھا ہے کہ ادھر اس نے اسلام قبول کر دیا اور جنت کا حقدار ہے۔ اور قیامت کے دن جب موت کو سرمئی قسم کا مینڈا آئے گا، اس شکل میں موت کو لایا جائے گا اور جنتیوں سے کہا جائے گا اس کو جانتے ہو یہ موت ہے، پھر دوستیوں سے کہا جائے گا اس کو جانتے ہو یہ موت ہے، پھر ان کو سامنے ان کے اس کو پھر ہر جنتی کو جس طرح ہر مومن کے لیے ہر انسان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اس طرح ہر مومن کے لیے دوزخ بھی بنائی گئی ہے۔ جتنے بھی روئے زمین پر انسان ہیں ان کے لیے دوزخ میں بھی جگہ رکھی گئی ہے، ان کے لیے جنت بھی بنائی گئی ہے، اور ہر ایک کو مکلف ٹھہرایا جائے گا اس دن کہ جب یہ معاملات ہو جائیں گے سارے حساب و کتاب اور جدھر جدھر جس کو بھیجنا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی مومنین سے فرمائے گا کہ تمہیں جنت عطا کر دی گئی، ذرا ادھر آؤ، تمہارے لیے میں نے یہ دوزخ تیار کی، اگر تم نافرمان ہوتے، اگر تم اعمال صالحہ نہ بجا لاتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کا شکر پھر ختم نہیں ہوگا، اور اسی طرح کافروں کو بھی لایا جائے گا اور ان کو ان کے حصے کی جنت دکھائی جائے گی کہ میں نے تمہارے لیے یہ چیز تیار کی تھی، لیکن تمہاری بدقسمتی، تمہارے بد اعمال، تمہاری ہٹ درمی اس نے تم کو دوزخ میں بھیج دیا، ورنہ یہ چیز تمہارے لیے تیار تھی۔ وہ ابد الآباد اسی حسرت میں جلتا، ایک تو وہ آگ میں جلے گا، ایک اس حسرت میں جلتا چلا جائے گا۔ کاش میں اس وقت مان جاتا، کاش آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے۔ اس سے تو روز روشن کی طرح حضور کے سامنے معاملات اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی سامنے ہوتی، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا یا اس وقت کا کہنا وہ کسی کا، آج جس نے مان لیا اس کے معاملات بن گئے، اور جس نے نہیں مانا، میں نے تو تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی تھی اور میں نے تمہارے لیے دوزخ بھی تیار کی ہوئی تھی، یہ دیکھ لو، اگر نہ مانتے ادھر بھی جاتے۔ فرماتا ہے جنتی جنت میں جا کر شکر کی انتہا کر دیں گے، یا اللہ تیرا شکر انہیں بچا لیجیے، اور جو ان کے لیے جنت تیار کی گئی تھی پھر وہ مومنین میں بانٹ دی جائے گی، ان کو اور بڑھا کے دے دیا جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی ان کے لیے جو ہے نا کافروں کے لیے معاملات ہو گئے کہ ان کے جتنے نابالغ بچے اس دنیا میں آئے اور وہ چلے گئے، اب ان کا کوئی نہیں، وہ مسلمان اور کافر، کیونکہ ان کو شعور ہی نہیں تھا۔ تو ہر ایک مومن جس کو بھی جنت عطا کی اس کی غلامی میں ان کو دے دیا جائے گا۔ تعداد مجھے بھول گئی ہے کتنے ہوں گے، لیکن ہر ایک کو خدمت کے لیے وہ بچے دیے جائیں گے، اور وہ جنت میں ان کے ساتھ وہ خدمت پر ابد الآباد معمول دیں گے۔ اور جب وہ دوزخ میں جائیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرا فلاں بچہ جو ہے نا وہ فلاں مسلمان کا خادم ہے، اور 1 2 4 دن نہیں، اب وہ دوزخ بھی اس کو جلا رہی ہے، وہ اندر کی جنت بھی جلا رہی ہے، اپنے بچے کا وہ دکھ بھی جلا رہا ہے کہ وہ اس کا غلام ہے، غلامی ہو گیا، کیونکہ ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے،
یعنی ماں باپ نے اگر وہ شعور کو پہنچتے تو پھر وہ یہودی یا نصرانی ہے. کل مولود یولد علی فطرت اسلام. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہے. آگے اس کے ماں باپ یہودی یا عیسائی اس کو بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا وہ مسلمان ہوتے ہیں. اور اسی نابالغ پن میں وہ دنیا سے چلا گیا. فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا، اسی جنت میں اب اس کو خدمت پر لگا دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں، وہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ چھوٹی چھوٹی کوئی نیکی ہے اس کو بھی وہ سنبھال کے رکھتا ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ویسے ہی وہ معاف کر دے گا. نماز کے لیے کہ وضو کیا تو ذکر الہی کیا وہ سب معاف ہو گیا، لیکن جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں تھیں ان کو سنبھال کے رکھا اور بڑے بڑے پہاڑوں کے حساب سے آخر میں عطا فرمایا. ایسا اس نے معاملہ، اتنی اس کی شفقت ہے کہ جب وضو کرو جتنے قدم چلتے جاؤ گے تمہارے گناہ ختم ہوتے جائیں اور تمہاری نیکیاں درجات بلند ہوتے جائیں. وضو کا ایک ایک قطرہ گرے گا اور تمہارے وہ سابقہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ سب ختم ہوتے جائیں. اللہ تیرا ثبوت تیرے بولنے کی بنسبت زیادہ ہو، کیونکہ تیرے پڑھ جانے اور استاد کے دل میں جگہ پانے کا ذریعہ یہی ہے. حسن ادب تجھ کو مقرب بنائے گا اور بے ادبی دور جا پھینکے گی. مگر تجھے حسن ادب کیسے حاصل ہو سکتا ہے جب کہ تو صاحبان ادب سے ملتا ہی نہیں. تو پڑھ کیسے لے گا جب کہ تو نہ اپنے پڑھانے والے سے راضی ہے اور نہ اس کے متعلق اس نے ظن رکھتا ہے. دنیا ساری حکمت اور عمل ہے، نتیجہ وسیلہ سبب اور عمل پر موجود ہے. اور آخرت ساری قدرت ہے کہ ہر شے کا وجود بلا سبب ہوگا. بس اس کی بنا حکمت پر ہے اور اس کی بنا قدرت پر. لہذا دار حکمت میں عمل نہ چھوڑ اور دار قدرت میں اس کی قدرت کو عاجز نہ سمجھ. دار حکمت میں اس کی حکمت پر عمل کر اور قدرت پر بھروسہ نہ کر کہ بلا عمل بھی جنت کا متوقع رہے. تقدیر کو اپنے نفس کا عذر نہ بنا کہ وہ اس کو حجت قرار دے کر عمل چھوڑ بیٹھے گا. تقدیر کو عذر بنانا کاہلوں کی حجت ہے. پس تقدیر کا عذر امر و نوائی کے سوا مسائل و آفات میں ہوا کرتا ہے. کچھ تقریر کے بعد آپ نے فرمایا مومن کو اس دنیا اور معافیہ سے دل بستگی نہیں ہوتی. وہ دنیا سے اپنا مقصود لیتا اور دل سے حق تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے. وہاں پہنچ کر کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ دنیا کی سہولت اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کے قلب کو باطن کی سفارت دربار خاص میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے کہ باطن پیام اجازت پہنچانے کو قلب کے آس پاس آتا ہے اور قلب نفس مطمئنہ اور فرما بردار اعضاء کے پاس. اسی حالت میں دفعتاً اس کے متعلقین کو اس سے بے نیاز بنا دیا جاتا اور اس کے امور کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے کہ مخلوق کی ایذاؤں سے خود اس کی حفاظت فرماتا اور سب کو اس کا مطیع بنا دیتا ہے اور اس کے قلب اور ان کے قلوب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ وہ تنہا اپنے پروردگار کے ساتھ رہ جاتا ہے. گویا اس کے اعتبار سے مخلوق پیدا ہی نہیں ہوتی اور گویا باوجود اس کے خدا کی کوئی مخلوق ہی نہیں. اس کا پروردگار فاعل رہ جاتا ہے اور اس کا محل فعل اللہ جل جلالہ کا مطلوب رہ جاتا ہے اور یہ اس کا طالب وہ اس کی اثر رہ جاتا ہے اور یہ اس کی شاخ.
نہ خدا کے سوا کسی کو پہچانتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کو مخلوق سے لپیٹ لیتا، پھر جب چاہتا ہے اس کو لوگوں کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے کہ ان کے درمیان ان کی ہدایت و مصلحت کے لیے اس کو بناتا، اور یہ رضائے حق کے لیے ان کی اداؤں پر صبر کرتا ہے۔ اللہ والے قلوب اور اسرار کے پاسمان ہیں، خدا ہی کے ساتھ قائم ہے نہ کہ غیر کے ساتھ، اس لیے عمل کرتے ہیں نہ کہ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں نہ کہ دوسرے کے لیے۔ اے منافق، نہ تجھے اللہ والوں سے آگاہی ہے اور نہ ایمان سے واقفیت اور نہ انس باللہ کی خبر۔ ان قریب تو مر جائے گا اور مرنے کے بعد پشیمان ہوگا۔ تو قلب کے گونگا ہوتے ہوئے صرف زبان کی فصاحت پر اکتفا کر بیٹھا، یہ تیرے لیے مفید نہیں۔ فصاحت قلب کی معتبر ہے نہ کہ زبان کی۔ اے مردہ دل، اے اہل اللہ سے بے خبر، اے صاحب ادبار، اور اے اپنے نفس اور مخلوق کی بدولت اقصالہ سے معجوب، اپنے نفس پر 1000 بار ہو اور دوسرے پر 1 بار۔ بار الہا، میں تو گونگا تھا پس تو نے مجھ کو بلوایا، لہذا میرے بولنے سے مخلوق کو نفع بخش اور میرے ہاتھوں ان کی درستی کامل فرما، ورنہ پھر مجھ کو اسی گونگے پن کی طرف لوٹا دے۔ صاحبو، میں تم کو خونی موت کی طرف بلا رہا ہوں، یعنی نفس و ہوا اور طبیعت اور شیطان اور دنیا کی مخالفت اور مخلوق سے علیحدگی اور جملہ ما سوی اللہ کے ترک کی طرف، کہ یہ معمولی موت سے زیادہ سخت ہے۔ ان حالات میں مجاہدہ کرو اور ناامید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک جدا شان میں ہے۔ خدا سے اس کی قدرت کی مقدار کے موافق مانگو نہ کہ اپنے علم کی حیثیت سے۔ خدا سے اپنے قلوب اور اسرار سے مانگو نہ کہ زبان کی بک بک سے۔ خدا سے اپنے دریائے علم و قدرت سے پرے مانگو۔ تمام اشیاء سے مخلصانہ قدموں پر اس کے سامنے کھڑے رہو، نہ اس پر اپنا کار گزار ہونا جتاؤ، نہ صاحب قدرت اور صاحب عقل ہونا، اور نہ ہی اپنی تدبیر سے اس کی تدبیر کو جاہلوں کی طرف رد کرو۔ جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا وہ جاہل ہے، اگرچہ کیسا ہی علم کا زبردست حافظ اور اس کے ترجمہ کا واقف کیوں نہ ہو۔ عمل کے بغیر تیرا علم سیکھنا تجھ کو مخلوق کی طرف لے جائے گا، اور علم پر عمل کرنا تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے گا، اور تجھ کو دنیا میں زاہد بنا دے گا اور باطنی بصیرت بخشے گا۔ ظاہر کی آرائش سے تجھ کو غافل بنا دے گا اور باطن کی آراستی تیرے دل میں ڈالے گا۔ بس اس وقت تیرے کام اللہ تعالیٰ بنائے گا، کیونکہ تو اس کے قابل بن گیا۔ اور اللہ فرماتا ہے، اور خدا کام بناتا ہے صالحین کے، ان کے ظاہر اور باطن دونوں کے کام بناتا ہے۔ ظاہر کی پرورش فرماتا ہے دست حکمت سے، اور باطن کی تربیت فرماتا ہے دست علم سے۔ پس وہ نہ کسی دوسرے سے ڈرتے ہیں نہ دوسرے سے توقع رکھتے ہیں، باوجود اس کے نہ کسی سے لیتے ہیں اور نہ اس کے سوا دوسری کی راہ میں کچھ دیتے ہیں۔ غیر سے وحشت کھاتے، اس سے مانوس ہوتے اور اس کے ساتھ سکون پاتے ہیں۔ یہ آخری زمانہ ہے کہ ترمیم و تبدیل بڑھ گئی، یہ نبوت سے خالی زمانہ ہے۔ نفاق اور نفاق در نفاق کا زمانہ ہے۔ اے منافق، تو بندہ دنیا و مخلوق ہے،
ان کا دکھاوا کرتا ہے اور انہی کے لیے عمل کرتا ہے. اور آپ تعالیٰ کا اپنی طرف نظر کرنا بھولا ہوا ہے. تو ظاہر کرتا ہے کہ آخرت کے لیے عمل کر رہا ہے، حالانکہ تیرا سارا عمل اور کسب دنیا کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہ بندہ جب کسی آخرت کے عمل سے بنتا سنورتا ہے، حالانکہ آخرت اس کی مراد و مطلوب نہیں ہوتی، تو آسمانوں میں ان کے نام اور نسب کے ساتھ اس پر لعنت کی جاتی ہے. اے ہمارے پروردگار، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کی عذاب سے. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہماری الہ جو کچھ پڑھے اور سنے اس کے عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال اخلاص نصیب فرما، ان اعمال کو قبول فرما. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بحرمت